ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جب صحیح سچویشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نا اس میں وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرامات بھی کروا دیتا ہے، بڑے بڑے کرامات بھی کروا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے تقوی کے اندر اوپر قائم رہتے ہیں، جو اپنی شہوت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی تو ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں نا، اگر اللہ نے یاد رکھے اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے نا، تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے کسی کی تو پھر واقعی میں انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ایک بندہ اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے ان کو راضی کرنے کے لیے کہیں اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے۔ جو شخص اس دن اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا، مجھے بتائیں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان سے نہیں بھاگے گا؟ کہ تم مجھے کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو، اور تمہاری وجہ سے آج میں جہنم کی آگ میں جا رہا ہوں، تمہاری وجہ سے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے۔ اپنے لیے دعا کرے، بہت زیادہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے اوپر قابو کر سکوں، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھ سکوں، اس کو حلال طریقوں میں استعمال کر سکوں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے۔ آپ آغاز تو کریں نا، آپ ابتدا تو کریں، آپ ڈیزائر تو کریں کہ یا اللہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں تاریخ میں، بے شمار ایسے نام ہیں جو کہ اپنی شہوت کو کنٹرول کرنے کے اوپر مہارت رکھتے تھے، اور یہ بھی ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان پریکٹس کرنے سے انسان کے اندر چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ جریج عابد رحیم اللہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، جن کو ایک عورت نے سوچا کہ میں ان کو ٹیمپٹ کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو آفر کرتی ہوں، میں اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرتی ہوں اور میں ان کو ٹیمپٹ کرتی ہوں۔ بہت اللہ کے نیک بندے تھے، تو اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو ان کے آگے آفر کیا، انہوں نے فلیٹ اس کو ریفیوز کر دیا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے کہا تھا نا، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت نا بہت اوفینڈ ہوگی اس بات سے، اس کا پلان تھا کہ جی میرے سے کون سا بندہ ایسا ہے جو میرا عاشق نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کہا بھی جریج عابد جو ہے نا، یہ بندہ ایسا ہے جو بہت ہی اللہ کا متقی ہے، یہ تو کسی کے بھی اس پہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس نے کہا میں دیکھتی ہوں ایسی کی تیسی یہ کون ہوتا ہے ایسی بات کرنے والا۔ وہ گئی، اس نے جا کے پورے جو بھی اپنے انداز اس کے سامنے وہ رکھے، انہوں نے انکار کر دیا، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ناراض ہو گئی، وہاں سے چلی گئی، اور ایک چرواہا تھا اس کے ساتھ اس نے تعلق قائم کیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی اولاد ہو گئی۔ جب اس کی اولاد ہوئی، اللہ نے اس کو بیٹا دیا، اس نے کہا یہ بیٹا جریج عابد کا ہے۔ لوگوں کے سامنے اس نے نا واویلا مچا دیا، اس نے کہا میں تم سے بدلہ لوں گی، دیکھتی ہوں تم نے مجھے انکار کیسے کیا۔ اس نے نا واویلا مچا دیا کہ یہ بچہ جریج جو ہے نا جریج عابد کا ہے، اور یہ اب مکرے گا اور یہ فلاں کرے گا۔ لوگ، آپ کو پتہ ہے ایک پورا کراؤڈ تھا، موب سائیکالوجی ہوتی ہے، لوگ جریج عابد کے جو عبادت گاہ جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے، چھوٹا سا حجرہ تھا ان کا، وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے اس حجرے کو توڑ دیا، مٹی کا حجرہ تھا، اس کو توڑ دیا اور ان کو کھینچ کے باہر نکالا اور ان کو گالیاں نکالیں اور برا بھلا کہا اور کیا کچھ ان کے ساتھ نہیں کیا۔ جریج عابد نے کہا ذرا مجھے تھوڑی سی مہلت دیجیے گا۔ آپ نے خاموشی سے آپ چلے گئے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ رب العزت سے دعا کی، اور پھر اس بچے کے پاس گئے اور کہتے ہیں بیٹے مجھے یہ بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ چھوٹا بچہ تھا، یعنی ہارڈلی آپ کہہ لیں کچھ دنوں کا بچہ، بول اٹھا، کہتا ہے چرواہا میرا باپ ہے۔ اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اصل میں اس کا باپ چرواہا تھا، اور لوگوں نے پھر ان کو اپالوجائز کیا، جریج عابد کو ان کو اپالوجائز کیا اور کہا کہ ہم آپ کی عبادت گاہ سونے کی بنا دیتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ ان کا نہیں، بس عبادت گاہ واپس بنا دو، مٹی کی بنا دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ اور شیخ صالح المنجد اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا اس طرح کے، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ وہی ہوتے ہیں جب صحیح سچویشن ڈیفیکلٹ ہوتی ہے نا اس میں وہ ڈٹ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کرامات بھی کروا دیتا ہے، بڑے بڑے کرامات بھی کروا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے تقوی کے اندر اوپر قائم رہتے ہیں اور اپنی شہوت کے اندر گیو ان نہیں کرتے، بلکہ ڈٹ جاتے ہیں کہ میں کوئی برا کام نہیں کروں گا، میں چاہے جو مرضی ہو جائے میں برے کام کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو یہ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ ایک اور شخص کا واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، عبدہ بن عبد الرحیم۔ یہ شخص جو تھا بڑا ہی بدبخت آدمی تھا، عبدہ بن عبد الرحیم۔ یہ 280 ہجری میں اس کا انتقال ہوا، اور یہ ایک ایسا شخص تھا جو مجاہدین کے ساتھ ان کو اکمپنی کیا کرتا تھا۔ جب مجاہدین رومن امپائر کے ساتھ لڑ رہے تھے نا اس ٹائم کے اوپر، صحابہ کے بعد، یعنی آپ دیکھیں تابعین تبع تابعین کے دور کی بات ہو رہی ہے، جب وہ رومن امپائر کے ساتھ جنگیں چل رہی تھیں تو اس ٹائم پہ یہ ان کو اکمپنی کیا کرتا تھا اور ان کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ جو مجاہدین ہیں انہوں نے کیا کیا، ایک رومن یعنی روم کے اندر جب داخل ہوئے تو ایک رومن قلعہ تھا، اس کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ بھی ان کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس کی نظر پڑ گئی ایک رومن عورت کی طرف
جو کہ اس کو بہت اپیل کی. یہ اس کے پیچھے پیچھے جو ہے نا اس فورٹ کے اندر چلا گیا اور وہاں پہ جا کے اس نے اپنے پیار اور محبت کا اظہار کیا. اس نے کہا بھائی میں تم جو ہے نا ایک ہی طریقے سے تمہارے ساتھ شادی ہو سکتی ہے اگر تم جو ہے خود عیسائی بن جاؤ. اس نے کہا میں عیسائی بن جاتا ہوں, میں اپنا دین چھوڑتا ہوں, میں عیسائی بن جاتا ہوں, اور وہ عیسائی بن گیا. یہی لوگ کئی عرصے کے بعد, کئی ٹائم گزرنے کے بعد ایک دفعہ وہیں سے کہیں سے ان کا گزر ہو رہا تھا, تو یہی مجاہدین میں سے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کو دیکھ لیا. تو انہوں نے اس سے یہ سوال کیا کہ اے بدبخت انسان, تو یہ تو بتا کہ تجھے تیرے قرآن نے کیا فائدہ دیا, یہ تو بتا تیری نماز نے تجھے کیا فائدہ دیا, تیرے روزوں نے تجھے کیا فائدہ دیا, تیرے جہاد نے تجھے کیا فائدہ دیا, ذرا ہمیں بھی بتا. تو اس نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پورا قرآن یاد تھا اور اب میں بھول چکا ہوں سوائے ایک آیت کے. صرف ایک آیت مجھے یاد ہے, اور پھر اس نے یہ آیت پڑھی سورہ ہجر سے, ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین, کہ اللہ تعالیٰ جہاں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے یا جنہوں نے کفر کیا ہے, یہ بار بار اس بات کی خواہش کریں گے کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے, کاش ہم اللہ کے آگے سبمٹ کر جاتے, کاش کہ ہم نے اسلام نہ چھوڑا ہوتا, کاش ہم اسلام پر ہی رہتے. یعنی یہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے, قیامت کے دن یہ بار بار ہائے کاش کریں گے. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ساری آیتیں بھول گئی ہیں, صرف ایک ہی یاد ہے. یعنی سوچیں کہ وہ زندگی میں بھی جیتے جی مرتا ہے ہر روز, کہ اب وہ ایک جگہ پہ پھنس بھی گیا ہے اور اب اس کو پتہ ہے کہ میرا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا. اسی سے ملتا جلتا واقعہ شیخ صالح المنجد اپنی کتاب سلسلہ مفسدات القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا تھا جو کہ بڑا ہی نیک انسان تھا, مؤذن تھا, یعنی کہ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا, بہت ہی نمازی, مسجد کا نمازی تھا, یعنی باقاعدہ وہاں نماز پڑھتا تھا, باقاعدہ وہاں پہ اذان دیا کرتا تھا, اور اتنا نیک تھا کہ اس کا چہرہ جو تھا نا پر نور چہرہ تھا اس کا, بہت ہی نیک انسان تھا. لیکن کیا ہوا, ایک دفعہ وہ جب اپنے اوپر جو ہے نا چڑھا مینار کے اوپر اذان دینے کے لیے, تو نیچے سامنے جو گھر تھا وہ ایک عیسائی کا گھر تھا. تو عیسائی کی بیٹی جو ہے وہ باہر اپنے صحن میں آئی, اپنے بال سکھا رہی تھی, یہ کچھ کر رہی تھی, اس کی نظر وہاں پڑی اور یہ اس کے اوپر یعنی کہتے ہیں نا فکسیٹ ہو گیا اس کے اوپر, اور اذان ابھی شروع اللہ اکبر رک گیا. اس کو دیکھتا رہا, پھر جلدی سے نیچے اترا, بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور کہتا ہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, میرا دل جو ہے وہ تمہارے لیے بہت تڑپ رہا ہے, اور یہ کہ تم نے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں, تم نے تو یہ کر دیا. وہ آگے سے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ کوئی حرام کاری نہیں کر سکتی, تم میرے سے دور ہو جاؤ. تو کہتا ہے ٹھیک ہے حرام نہیں تو میں تم سے نکاح کر لیتا ہوں. اس نے کہا تم تو مسلمان ہو, میں تو جو ہوں کرسچن ہوں, عیسائی ہوں. تو نے کہا تو پھر میں عیسائیت قبول کر لیتا ہوں. اس نے کیا کیا, اس نے عیسائیت قبول کر لی, اسلام چھوڑ دیا. میں نے آپ کو بتایا اس کی پرسنالٹی کیا تھی, مؤذن بھی تھا, 5 وقت کا نمازی تھا, پرنور چہرے والا انسان, لیکن شہوت کے پیچھے جب گیا تو کیا ہوا, اپنا دین چھوڑ دیا. اس کے بعد آگے سنیں کیا ہوا. آگے کیا ہوا کہ جس دن اس کی شادی تھی نا, جس دن اس کی آپ کہہ لیں کہ جس دن نکاح ہوا اس کا, اس دن نکاح کے بعد اب یہ نا اس ٹائم پہ گھر کے اوپر کوئی ڈیکوریشن, اسی گھر میں تھا یہ, جس گھر میں وہ عورت تھی وہیں پہ یہ وہاں پہ موو ان ہو گیا. تو اس نے کیا کیا کہ اوپر گھر پہ کوئی ڈیکوریشن تھی, یہ چھت پہ چڑھ گیا, جا کے ڈیکوریشن یا اتار رہا تھا یا لگا رہا تھا, کچھ چیز کر رہا تھا, وہاں سے یہ گرا اور مر گیا. اور علماء کہتے ہیں نہ اس کو آخرت ملی اور دنیا سے بھی گیا, نہ اس کو وہ ملا. یعنی آخری اس کا کلمہ کیا تھا, اس نے تو کلمے کا انکار کر چکا تھا یہ, اب تو یہ کچھ اور کر رہا تھا, یہ شرک میں تھا, کفر میں تھا, اور جس عورت کے لیے اس نے کیا تھا وہ عورت بھی اس کے ہاتھ نہیں آئی. یہ انجام ہوتا ہے ان لوگوں کا جو اپنی شہوت کے پیچھے بھاگتے ہیں. تو اللہ رب العزت بھی تو ہر چیز کو دیکھ رہا ہے نا. اگر اللہ نے یاد رکھے اللہ نے آپ کو مہلت دی ہوئی ہے نا, تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑ کرتا ہے کسی کی تو پھر واقعی میں انسان کو بہت زیادہ پچھتاوا ہوتا ہے. سورہ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ, کہ اس دن جس دن سور پھونکا جائے گا اور اس دردناک چیخ کی آواز آئے گی, قیامت کا دن جب اسٹیبلش ہو جائے گا تو کیا ہوگا, یوم یفر المرء من اخیہ, ایک بندہ اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا, وامہ وابیہ, اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ وبنیہ, اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں نے ان کو راضی کرنے کے لیے کہیں اپنے رب کو ناراض کیا ہوا ہے. شاید میں نے اپنے بھائی کو فیور کرتے کرتے کوئی 2 نمبریاں کی ہیں. بھائی کو فیور کرنا تھا نا, اس کے لیے میں نے مال کرپشن کا استعمال کیا, بھائی کو فیور کرنے کے لیے ناحق میں نے ڈیفینڈ کیا. مجھے پتا تھا غلطی بھائی کی ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس کو ڈیفینڈ کیا, تو میں نے اللہ کو ناراض کیا. حالانکہ ہمیں کہا گیا آپ عدل کرو چاہے تمہاری اپنی ذات کے خلاف کیوں نہ ہو, لیکن میں نے بھائی کو انڈیو فیورز دیے, میں نے ماں باپ کے لیے بھی انڈیو فیورز کیے,
ان کے کہنے پہ بھی میں نے دین کے کئی احکامات چھوڑ دی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہارے خلاف جہاد بھی کریں تمہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لے جانے کے لیے, تو ان کی بات نہیں ماننی آپ نے. تو ماں باپ کی بھی پتہ نہیں اطاعت کن کے کاموں میں ایسے ہی کر گیا جہاں پہ کرنا بنتا نہیں تھا. اور تیسرے نمبر پر بیوی بچوں کو پالنے کے لیے بھی پتہ نہیں میں نے کتنے حرام ذرائع اختیار کیے. کہتا تھا جی میں بیوی بچوں کو ہی تو پال رہا ہوں, لیکن ان کو پالنے کے لیے حرام ایکسس کی طرف میں چلا گیا. تو کیا ہوا, اس دن میں ان کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا. میں اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوں, ماں سے بھاگ رہا ہوں, باپ سے بھاگ رہا ہوں, بیوی سے بھاگ رہا ہوں, بچوں سے بھاگ رہا ہوں. تو مجھے بتائیں, جو شخص اس دن اپنی ماں سے بھاگے گا اور اپنی بیوی سے بھاگے گا اور اپنے باپ سے بھاگے گا, مجھے بتائیں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کس کھیت کی مولی ہیں کہ ان سے نہیں بھاگے گا. کہ تم مجھے کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو, محبت کرتے ہو, اور تمہاری وجہ سے آج میں جہنم کی آگ میں جا رہا ہوں. تمہاری وجہ سے میں نے اپنے رب کو ناراض کیا ہے. تم کہتے تھے تم مجھ سے پیار کرتے ہو, تم کہتے ہو تم مجھ سے محبت کرتے ہو. یہ کون سا پیار ہے کہ جس میں جہنم میں جا رہا ہوں؟ یہ تو پیار نہیں, یہ تو دشمنی کی ہے تم نے میرے ساتھ. دنیا کے 4 دن کے چسکے کے پیچھے تم نے میری آخرت برباد کر دی ہمیشہ کے لیے. تو اس دن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس دن قیامت آ جائے گی نا, اس دن لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا تھا اور جھوٹ کیا تھا, اور جس چیز کے پیچھے وہ لگے ہوئے تھے اس نے آخر ان کو کتنا فائدہ دیا. آخر میں شہوت کا جو کیور ہے یا اس کا علاج کیا ہے؟ 5 چیزیں. سب سے پہلے ایک, نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا تمہارا آدھا دین ہے. سب سے پہلے کیا ہے, آپ نے نوجوانوں کو ترغیب دی کہ نکاح کرو. دوسرے میں کہا نکاح نہیں کر سکتے تو کیا کرو, روزے رکھو. کیونکہ روزے رکھنا بھی کیا ہوتا ہے, انسان کو شہوت کنٹرول کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. تو انسان جو ہے وہ سب سے پہلی بات نکاح کرے. نمبر 2, نکاح نہیں کر سکتا, روزے رکھے اور اپنے آپ کو کنٹرول کرے. نمبر 3, علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھا دے. یعنی فزیکل ایکٹیویٹی سے مراد یہ جس طرح ایسے کام ہوتے ہیں جس میں ایکسرجن زیادہ ہوتی ہے, سپورٹس ہوتی ہیں, گیمز ہوتی ہیں, فزیکلی فٹنس والے کام ہوتے ہیں, ان میں اپنے آپ کو زیادہ لگائے تو انشاءاللہ وہ اپنی انرجی کو وہاں پہ بہت زیادہ برن آف کر سکتا ہے. نمبر 4 پہ وہ کہتے ہیں کہ ان جگہوں سے, ان علاقوں سے, ان ایریا سے اپنے آپ کو دور رکھو جو تمہیں ٹریگر کرتے ہیں تمہاری شہوت کو. فار ایگزامپل بندہ کہتا ہے جی جب میں یونیورسٹی میں کیفیٹیریا میں جاتا ہوں نا تو میری شہوت ٹریگر ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں اپنے آفس کے کولیگز کے ساتھ جب ہینگ آؤٹ کرتا ہوں تو وہاں پہ تھوڑی شہوت ٹریگر ہو جاتی ہے. کوئی کہتا ہے جی میں بازاروں میں جاتا ہوں تو میری شہوت ٹریگر ہوتی ہے. بازاروں کے بارے میں آپ کو حدیث پتہ ہے, اللہ کو سب سے جو ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ بازار اسی وجہ سے ہیں, یہی وجہ ہے. اور صحابہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہم راستے میں بیٹھتے ہیں. آپ نے کہا راستے میں نہیں بیٹھنا, اگر بیٹھنا ہے تو پھر حق ادا کرنا ہے. نمبر 1, نظروں کو جھکاؤ. دیکھیں صحابہ کے پاس کوئی اور جگہ نہیں تھی, وہ واقعی میں کہتے تھے وہ کہیں درخت کا سایہ اور ہے نہیں, کہاں بیٹھے, تو راستے میں ہی بیٹھنا پڑا. ان کا اگر راستے میں بیٹھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو. کیا کرو گے, نظریں جھکا کے رکھو. اگر بیٹھنا ہی ہے تو اول تو نہ بیٹھو, اگر بیٹھنے کے نظریں جھکا کر بیٹھو. اگر کوئی گزرتا ہے اس کو سلام کرو, نیکی کا حکم دو, برائی سے روکو. اگر یہ نہیں کر سکتے پھر تمہارے لیے جائز نہیں تم راستے میں بیٹھو. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے, یعنی بازار وغیرہ جو ہیں یہ وہ اللہ کی پسندیدہ جگہوں میں سے نہیں ہے, اللہ کی مساجد پسندیدہ جگہوں میں سے. تو یہ چوتھے نمبر پر چیز ہے کہ ان جگہوں سے بچیں جہاں پہ آپ کی شہوت ٹریگر زیادہ ہوتی ہے. اور اس میں بائی دا وے سوشل میڈیا بھی شامل ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ جی میں اپنے لیپ ٹاپ سے زیادہ ایکسیس کرتا ہوں, موبائل سے زیادہ ایکسیس کرتا ہوں, ڈیسک ٹاپ گھر میں پڑا ہوا ہے ادھر سے ایکسیس کرتا ہوں, تو اس کے اوپر بھی نا میں کہتا ہوں اپنا وال پیپر جو ہے نا اس کو اللہ کا نام کر دیں یا کوئی آیت لکھ دیں. تو جب بھی آپ ڈیوائس کھولیں گے نا سب سے پہلے اللہ کا یاد آپ کو سب سے پہلے آئے گی. اب میں جس ڈیوائس پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے, وہاں پہ میں الٹے کام کیسے کروں؟ میرا جہاں ڈیسک ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ کے ساتھ میں کوئی قرآن کی آیت لکھ دیتا ہوں یا اللہ کا نام ہی لکھ دیتا ہوں. چلیں, تو جب بھی میں ڈیسک ٹاپ اسکرول کروں گا یہاں اسکرین ہے, ساتھ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, تو میرا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ میں کوئی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پہ میری شہوت ٹریگر ہو سکتی ہے. تو اپنے آپ کو نا آپ نے اس پہ جہاد کرنا ہے باقاعدہ طور پہ. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اپنی 5ویں نمبر پہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور یہ مختلف انداز میں یہ حدیث ہم تک پہنچی. صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو دیکھے اور اس کا دل اس پہ للچائے یا فار ایگزامپل وہ اس سے فیسنیٹ ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے, کیونکہ جو اس کے دل میں ہے وہ اس چیز سے ختم ہو جائے گا. یعنی کہ جو حلال طریقہ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی طرف انسان جائے, بجائے کہ یہ کہ وہ اس کی طرف دیکھتا رہے اور پھر اس کے بارے میں سوچے اور غور و فکر کرے. تو آپ نے کہا کہ تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسلام ہمیں سلوشن دے رہا ہے یہ بہت ہی ایک ہولسٹک سلوشن ہے. اور آخر میں علماء بیان کرتے ہیں اپنے لیے دعا کرے,
بہت زیادہ دعا کرے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنے نفس کے اوپر قابو کر سکوں، اپنی شہوت کو کنٹرول میں رکھ سکوں، اس کو حلال طریقوں میں استعمال کر سکوں. تو اللہ تعالیٰ یقیناً مدد کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اللہ کی طرف ایک قدم لے کے آتا ہے، اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے. آپ آغاز تو کریں نا، آپ ابتدا تو کریں، آپ ڈیزائر تو کریں کہ یا اللہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، یا اللہ میک اٹ ایزی فار می. جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. لیکن یاد رکھیں پہلا قدم بندہ اٹھاتا ہے، اللہ نہیں اٹھاتا. پہلا قدم میں اور آپ اٹھائیں گے کہ یا اللہ I want to get out of this habit. I want to get out of this. یا اللہ پلیز I want to get out of it. میں دعا کروں، گڑ گڑا کے دعا کروں، روں اللہ کے سامنے کہ یا اللہ میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں. یقیناً اللہ مدد کرے گا آپ کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے اور دنیا اور آخرت دونوں کی خیر نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاکم اللہ خیرا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.